بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین اکرام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز دینی بھائیوں، آج انشاءاللہ سورۃ العلق کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سورۃ العلق میں 19 آیتیں ہیں اور یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اہم اور ضروری پیغامات امت کو عطا فرمائے ہیں، اور یہ وہ صورت ہے جن میں سے ابتدائی کچھ آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں، جن کو پہلی وحی کہا جاتا ہے، اور سب سے پہلے وحی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو نازل کی گئی ہے وہ اس سورت کی ابتدائی کچھ آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ وہ کچھ آیتیں تقریباً 5 آیتیں ہیں۔ ان 5 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، اور جو سب سے پہلی وحی ہے اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر کیا کیفیت تھی اور کس طریقے پر وحی نازل ہوئی ہے، وحی کا آغاز کیسے ہوا ہے، یہ ساری باتیں آج ہمارے سامنے آئیں گی۔ وحی کے نازل ہونے سے پہلے، وحی کے آغاز سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر تقریباً 40 سال ہو چکی تھی۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 40 سالہ مدت لوگوں کے سامنے گزارا ہے۔ لوگوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس 40 سالہ عرصے میں آپ کے عادات کو دیکھے، آپ کے اخلاقات کو دیکھے، آپ کے مزاج کو پہچانا، آپ کے کردار کو پہچانا، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا، آپ کے معاملات کو دیکھے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو صادق الامین کہنے پر مجبور ہو گئے، آپ کو سچا کہنے لگے، آپ کو امانت دار کہنے لگے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق میں ایک رتی کے برابر بھی کوئی کمی پیشی نہیں ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام میں کسی قسم کا عیب نہیں پایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جب بھی معاملات کرتے تھے
آپ علیہ الصلاۃ والسلام امانت داری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے۔ لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اپنی امانتیں رکھ دیا کرتے تھے، اور امانتیں رکھنا یہ ایسے ہی لوگوں کے پاس رکھا جا سکتا ہے جس پر بھروسہ ہو۔ اگر کسی شخص پر بھروسہ نہ ہو اور دل میں یہ شک بھی پیدا ہو جائے کہ فلاں شخص ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے، تو پھر انسان اس کے پاس امانتیں نہیں رکھ سکتا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو لوگوں نے اس طریقے پر مطالعہ کیا اور اس طریقے پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو دیکھا کہ لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جا کر اپنی بڑی سے بڑی امانتیں اور قیمتی سے قیمتی امانتیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس رکھ دیا کرتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنے اخلاق کا اتنا بہترین مظاہرہ فرمایا کہ جو امانتیں جس طریقے پر رکھتے تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اسی طریقے پر ان امانتوں کو لوٹایا کرتے تھے۔ اس میں ذرہ برابر بھی آپ تصرف نہیں کرتے تھے۔ آپ صلہ رحمی کرنے پر، غریبوں کا تعاون کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شروع سے عادت رہی ہے۔ آپ نے کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، نہ زبان سے آپ نے کبھی تکلیف پہنچائی، نہ اپنے اعضاء سے، اپنے ہاتھ پیر سے کبھی کسی کو تکلیف پہنچائی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایسے اخلاق تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اتنے خوش اخلاقی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملات کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے تھے۔ کبھی بھی کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا کہ نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق میں ایک رتی کے برابر بھی کوئی عیب نظر آ جائے۔ تو ایسے اعلیٰ قسم کے اخلاق آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تھے، لیکن ماحول ایسا تھا، پوری دنیا میں ظلم و ستم عام تھا، بت پرستی عام ہو چکی تھی، لوگ گناہوں کے دلدل میں پھنس چکے تھے، بت پرستی اور شرک کے اندر مبتلا ہو چکے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نبوت سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان سارے معاملات سے محفوظ رکھا، اور شرح صدر سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان ساری چیزوں کی نفرت آپ کے دل میں بٹھا دیا گیا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان بت پرستوں سے نفرت کیا کرتے تھے، یہ بت پرستی سے آپ نفرت تھی، لیکن بولتے نہیں تھے، چونکہ ابھی بولنے کا حکم نہیں آیا تھا، دعوت دینے کا حکم نہیں آیا تھا۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو شروع سے اس شرک سے، بت پرستی سے آپ کو نفرت تھی، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخری دنوں میں، یعنی نبوت سے کچھ پہلے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس گندے ماحول سے، شرک و بت پرستی والے فضا سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے آپ کو بچاتے ہوئے غار کے اندر جا کر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام الگ ہٹ گئے، ان لوگوں سے دور ہو گئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا میں جا کر، جو جبل نور میں غار ہے، غار حرا جس کو کہا جاتا ہے، اس غار میں جا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کئی دنوں تک وہاں پر رہتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور جہاں دوسری طرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے
زاد راہ اور توشہ دے دیا کرتی تھیں، کھانے کی کچھ چیزیں دے دیا کرتی تھیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہ کھانے کا توشہ لے کر غار میں چلے جایا کرتے تھے، اور 20 دن 30 دن تقریباً ایک مہینہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام غار میں رہتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اس دنیا کے ماحول سے الگ ہٹ جاتے، ایک سوئی کے ساتھ غار کے اندر عبادت کرتے، اور جب کھانا ختم ہو جاتا، توشہ ختم ہو جاتا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام دوبارہ آتے اور اپنی بیوی سے درخواست کرتے۔ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے پھر سے توشہ بنا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دے دیا کرتی تھیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہ توشہ لے جاتے اور وہ کھانے کے اشیاء لے جا کر پھر غار میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا، آپ 1 مہینہ پورا غار میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا دیا۔ 1 مہینے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اب وحی کی کیفیت نازل ہو رہی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو، یہ وہی جبرائیل ہیں جو اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں ان سارے انبیاء پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر، ہر نبی کے پاس یہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام وحی لے کر پہنچے ہیں۔ اب اس موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام غار میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں؟ غار حرا کے اندر ایک فرشتے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، اور آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہتے ہیں اقرأ، پڑھیے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ کر یہ فرماتے ہیں، جب انہوں نے کہا جبرائیل علیہ السلام نے کہ اقرأ، پڑھیے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جواب یہ تھا، ما انا بقارئ، میں پڑھتا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اس کی وجہ میں ابھی بتاتا ہوں کہ کیوں اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو امی رکھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو امی رکھنے میں کیا حکمت تھی؟ کیوں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے؟ لیکن جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے جب پہلی مرتبہ کہا اقرأ، اور آپ علیہ السلام نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا، جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سینے سے دبایا، جیسے معانقہ کرتے ہیں اور گلے ملتے ہیں، اس طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے باہوں میں لے کر دبایا، اور اتنی شدت کے ساتھ دبایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہونے لگی۔ پھر چھوڑ دیا، دوسری مرتبہ پھر فرمایا اقرأ، دوسری مرتبہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما انا بقارئ، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر دوبارہ دبایا، دوبارہ دبانے کے بعد چھوڑا، تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ پھر جب تیسری مرتبہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو باہوں میں لے کر دبانے کے بعد جب چھوڑا، تو پھر جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے ان آیتوں کی تلاوت فرمو، کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ سب سے پہلی وحی تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ آیتیں پڑھی ہیں، اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی وہی نقل کیا، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی پڑھنے لگے۔ ان آیتوں کا کیا مطلب ہے وہ آگے بتاؤں گا، لیکن اس پورے واقعے کو دیکھیں۔ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اب چلے گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو
چونکہ پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہے ہیں اور پہلی مرتبہ وحی کی کیفیت آئی ہے، اور اس کیفیت کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس سے پہلے اس کیفیت کو محسوس نہیں کیا تھا۔ آپ اس وحی کی کیفیت کو نہیں جانتے تھے، اور جب بھی وحی آتی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت بدل جایا کرتی تھی، آپ کے پیشانی پر پسینے آ جایا کرتے تھے۔ وحی کی طاقت ایسی تھی، قرآن کی طاقت ایسی تھی۔ آخر کیوں نہ ہو، قرآن اور یہ وحی کلام اللہ یہ ایک ایسی طاقت ہے اور نورانی طاقت ہے۔ اسی لیے جب یہ قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا اور پہاڑوں سے کہا کہ میں قرآن تمہارے اوپر نازل کرنا چاہتا ہوں، تو پہاڑوں نے یہ قبول نہیں کیا۔ پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر پہاڑوں پر یہ قرآن کو نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قرآن میں اس کی تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مخلوق میں سے ہر ایک پر قرآن کو پیش کیا گیا، لیکن صرف ایک ہی مخلوق ایسی ہے، اور وہ مخلوق ہے انسان، جس نے قرآن کو اٹھانا اور قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کو برداشت کیا۔ تو جب وحی کی کیفیت ہوتی تھی، یہاں تک کہ بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر اونٹنی پر سوار ہوتے، اس موقع پر اگر وحی نازل ہوتی اور وحی کی کیفیت ہو جاتی، بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر پر ہیں، اونٹ پر سوار ہیں اور وحی کی کیفیت ہو چکی ہے اور وحی نازل ہو رہی ہے۔ اونٹ اس وحی کی کیفیت کو اور اس وحی کی بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتا اور اونٹ فوراً بیٹھ جاتا۔ اس کو اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی اس وحی کی کیفیت پر، جو وحی کی کیفیت ہوتی تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوتے تھے تو اس وحی کی بوجھ کو وہ اونٹ برداشت نہیں کر پاتا تھا اور اونٹ بیٹھ جاتا تھا وہیں پر۔ اسی طریقے سے ایک صحابی کا واقعہ مشہور ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کے گود میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر رکھا ہوا تھا، غالباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر کوئی اور صحابی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر ان کے گود میں رکھا ہوا ہے، اسی موقع پر وحی کی کیفیت شروع ہوئی اور وحی نازل ہو گئی ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ پر جب وحی کی کیفیت شروع ہوئی ہے تو اس وحی کا بوجھ اتنا زیادہ تھا، قریب تھا کہ میرے گھٹنے کی اور میرے ران کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ ایسی وحی کی کیفیت، اور یہ ہے کلام اللہ جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سینے میں برداشت کر رہے ہیں، اور اس وحی کی کیفیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا زبردست پہنچتا تھا۔ اس موقع پر جب پہلی مرتبہ جب وحی نازل ہوئی ہے، اور اس کی کیا کیا حالات ہیں، ایسے کیوں ہوتے تھے، یہ ساری چیزیں الگ مقام ہے، الگ مضمون ہے، الگ عنوان ہے، لیکن چونکہ کلام اللہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتر رہا ہے، یہ بڑا نورانی کلام ہے، اس کی اہمیت آج ہمیں نہیں ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھیں، یہ کیا چیز ہے، قرآن کیا چیز ہے۔ آج ہم اتنی لاپرواہی کر رہے ہیں قرآن کے تعلق سے، کلام اللہ کو پڑھنا ہمارے لیے ایک بوجھ بن چکا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو دیکھتے تک نہیں، قرآن کو پڑھتے تک نہیں۔ بڑا افسوس کا مقام ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پہلی مرتبہ وحی کی کیفیت ہوئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ڈر گئے، آخر میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سے جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ کو بخار آ گیا، آپ کا جسم گرم ہو گیا، آپ دوڑتے دوڑتے ایک خوف کے مارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر پر آئے ہیں، اور فوراً
کپکپی تاری ہے، ایک ٹھنڈ آ گئی ہے، ایک ٹھنڈ جسم کے اندر، جیسے بخار میں کپکپی آ جاتی ہے، جسم گرم ہو جاتا ہے اور ایک کپکپی تاری ہو جاتی ہے، ایک لرزہ تاری ہو جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کیفیت ہو گئی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں آتے ہیں دوڑتے ہوئے اور بستر پر لیٹ جاتے ہیں اور اپنی بیوی سے فرماتے ہیں، اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہیں کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے۔ آپ کو چادر اڑا دیا گیا۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو چادر اڑا دیتی ہیں، کمبل اڑا دیتی ہیں۔ جب تھوڑی دیر کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آرام آتا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھتی ہیں کہ آخر بتائیے آپ کو کیا ہو گیا، آپ اتنے اچھے خاصے تو یہاں سے گئے تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ اس طریقے سے میرے اوپر آج کچھ ایک فرشتہ میں نے دیکھا ہے اور ایک شخص کو میں نے دیکھا، اور پورا واقعہ سنانے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اس طرح کا میں نے اس سے پہلے کبھی یہ واقعہ نہیں دیکھا اور مجھے ڈر ہے کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی ہوشیار خاتون تھیں، بڑی عقل مند خاتون تھیں، بڑی نیک اور سمجھدار خاتون تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کیفیت دیکھی، اور وفادار بیوی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب اپنے شوہر کو پریشان دیکھتی ہے تو پھر وہ بیوی اپنے شوہر کو تسلی دیتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دینے لگی اور کیا فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل فکر نہ کریں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، آپ ایک سچے انسان ہیں، امانت دار ہیں، آپ غریبوں کی اور بیواؤں کی آپ مدد کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کا تعاون کرنے والے، ان کی مدد کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی کبھی آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ بڑے ہی بہترین انداز میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی اور فرمایا کہ آپ بالکل گھبرائیں نہیں، آپ پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس تسلی کے بعد آپ کو ایک ہمت پیدا ہوئی اور جو کیفیت، جو ڈر اور خوف تھا، وہ ڈر اور خوف ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہوں نے سوچا کہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ ورقہ بن نوفل ایک شخص ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ہیں، اور ورقہ بن نوفل یہ وہ شخص ہیں جو پہلے بت پرست تو تھے، لیکن انہوں نے بھی زمانے جاہلیت کے اندر ہی انہوں نے پہچان لیا تھا کہ بت پرستی اور یہ شرک یہ بالکل غلط چیز ہے، اس لیے مکے سے ہجرت کر کے وہ کچھ دن پہلے ہی، ابھی یہ وحی کی کیفیت نہیں تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت نہیں عطا کی گئی تھی، کچھ سال پہلے ہی مکے سے ہجرت کر کے ملک شام جا چکے تھے، اور وہاں جا کر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اس وقت کا سچا دین تھا وہ دین انہوں نے اختیار کر لیا تھا اور عیسائی ہو گئے تھے، اور وہاں جا کر ان کی صلاحیت اتنی زیادہ تھی کہ وہ تورات کو اور انجیل کو وہ باقاعدہ اس کو پڑھتے تھے اور ان کو عربی میں وہ لکھا کرتے تھے، اس کا ٹرانسلیشن کیا کرتے تھے، بڑی بہترین صلاحیت کے وہ حامل تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر وہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس گئے اور جا کر ان سے پوری حالت سنائی اور کہا کہ آپ کے بھتیجے کی بات سنیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ورقہ بن نوفل نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، بھتیجے بتاؤ آخر تم نے کیا دیکھا، کیا کیفیت تھی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پورا واقعہ وہاں پر سنایا
ورقہ بن نوفل سمجھ گئے یہ کیا چیز ہے. انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کاش میں اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا جب آپ کے لوگ آپ کے شہر سے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور رکھیں گے اور آپ کو اپنے علاقے سے نکالیں گے. کاش میں اس وقت آپ کے ساتھ ہوں گا اور آپ کے ساتھ رہوں، تو کاش میں اس وقت اگر رہوں تو اس وقت میں آپ کا ضرور ساتھ دوں گا اور لوگوں کو بتلاؤں گا کہ سچے اللہ کے نبی ہیں. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا، کیا میرے لوگ اور مجھے ماننے والے اور مجھ پر اتنا یقین کرنے والے یہ لوگ کیا مجھے نکالیں گے اور مجھے شہر چھوڑنا پڑے گا؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا یہ آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ہر ایک کے پاس یہ فرشتہ آیا ہے اور ہر ایک کے پاس اللہ کا وحی اور اللہ کی کتاب لے کر یہ فرشتہ آیا ہے اور ہر ایک کے پاس آیا ہے. اور جس شخص نے بھی یہ دین کی باتیں اور حق کی دعوت دی ہے ہر ایک کو تکلیف اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو ورقہ بن نوفل نے ایک التجا ظاہر کی اور کہا، ایک تمنا ظاہر کی اور کہا کاش اگر میں اس وقت آپ کے ساتھ رہا تو میں ضرور آپ کا تعاون کروں گا اور آپ کی مدد کروں گا. پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے اور کچھ ہی دنوں کے اندر ورقہ بن نوفل جو تھے ان کا انتقال ہو گیا. ان کو زیادہ لمبی عمر نہیں ملی، ویسے اس وقت بھی بڑے ہی عمر دراز ہو چکے تھے اور اتنی بڑی عمر ہو چکی تھی کہ ان کو دکھنا بھی بند ہو چکا تھا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وحی کی جو مدت ہے یہ بالکل موقوف کر دیا گیا تھا. تقریباً 2.5 سال تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر دوبارہ وحی نازل نہیں ہوئی. اسی کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے، فترت کا زمانہ ہے جس میں وحی کا نزول موقوف کر دیا گیا تھا، روک دیا گیا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے بے چین ہوئے، چونکہ یہ وحی کی جو کیفیت تھی، اگرچہ شروع کی جو پہلی وحی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑی سخت گزری، لیکن اس کی جو نورانیت تھی، اس کی جو مٹھاس تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں گھر کر گئی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر دن انتظار کرتے کہ آج میرے اوپر کوئی وحی کی کیفیت آ جائے، آج وحی نازل ہو جائے، آج اللہ تعالیٰ کا کوئی کلام نازل ہو جائے. لیکن تقریباً 2.5 سال تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. اس موقع پر بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا غم ہوتا تھا اور اتنا زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے تکلیف ہوتی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ کے اونچائی تک لے جا کر اپنے آپ کو گرا دینے کو پسند کر دیا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ میں اوپر سے گر جاؤں، میں ہلاک ہو جاؤں. ایسا کوشش بھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 1-2 مرتبہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے اور پہاڑ کے اوپر سے گرانے کے لیے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے. آپ کی وہ وحی کی کیفیت بند ہونے کی وجہ سے آپ کو اتنا سخت غم ہوا اور رنج ہوا. لیکن جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ کر آپ کو تسلی دیتے اور کہتے کہ آپ یہ ہرگز نہ کریں. 2.5 سال کے بعد پھر سورہ مدثر اور سورہ مزمل کی آیتیں نازل ہوئیں. تو یہ مختصر سا واقعہ ہے جو ابتدائے وحی کا واقعہ ہے. اس صورتوں کے اندر اور اس آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اگلی تفسیر کے اندر وہ بتایا جائے گا. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.